بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں اردو کہانی گاڈ فادر، جس کے مصنف ہیں محمود احمد مودی، اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 20 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ مائیکل کے انداز خطابت سے دونوں باڈی گارڈ متاثر نظر آ رہے تھے۔ انہوں نے اس سے پہلے مائیکل کو اس طرح بات کرتے نہیں سنا تھا۔ اس کے لہجے میں نرمی کے باوجود ایک قسم کا تحکم، وقار اور دبدبا تھا۔ اس نے معذرت بھی باوقار انداز میں کی تھی۔ کیفے کے مالک نے کندھے اچکائے اور اس کے چہرے کی سختی میں کچھ کمی آئی، تاہم جب وہ بولا تو اس کا لہجہ تناؤ زدہ تھا۔ تم کون ہو اور میری بیٹی سے کیا چاہتے ہو؟ اس نے پوچھا۔ مائیکل بلا تامل اور بلا ہچکچاہٹ بولا، میرا نام مائیکل ہے، میں امریکی ہوں اور روپوش ہونے کے لیے سسلی آیا ہوں۔ میرے ملک کی پولیس کو میری تلاش ہے، تم چاہو تو میرے بارے میں اسے مطلع کر کے بہت بڑی رقم انعام کے طور پر حاصل کر سکتے ہو، لیکن اس طرح تمہاری بیٹی کو شوہر بھی نہیں ملے گا اور وہ باپ سے بھی محروم ہو جائے گی۔ اس نے ایک لمحے توقف کیا، پھر بولا، میں تمہاری اجازت سے اور تمہاری فیملی کی موجودگی میں نہایت باعزت طریقے سے ملنا چاہتا ہوں۔ میں ایک باعزت آدمی ہوں، تمہیں اور تمہاری ساری فیملی کو بھی باعزت سمجھ رہا ہوں۔ میں تمہاری بیٹی سے مل کر باعزت انداز میں ہی اس سے شادی کی درخواست کرنا چاہتا ہوں۔ اگر بات بن جاتی ہے، وہ مان جاتی ہے، مجھے قبول کر لیتی ہے تو ہم شادی کر لیں گے۔ اگر وہ انکار کر دیتی ہے تو آئندہ تم کبھی میری شکل نہیں دیکھو گے۔ مناسب وقت آنے پر میں تمہیں وہ سب کچھ بتا دوں گا جو ایک سسر کو اپنے داماد کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے۔ تینوں آدمی دم بخود سے مائیکل کی طرف دیکھ رہے تھے۔ کیفے کے مالک کے چہرے پر غصے کے تاثرات اب اتنے شدید نہیں رہے تھے، اب ان میں بے یقینی اور تذبذب کی بھی آمیزش ہو چکی تھی۔ مائیکل کو یہ معلوم ہو چکا تھا کہ ان الفاظ کا اصل مطلب کیا تھا۔ سسلی میں کوئی براہ راست کسی سے یہ نہیں پوچھتا تھا، کیا تم مافیا کے آدمی ہو؟ در حقیقت وہاں مافیا کا نام ہی نہیں لیا جاتا تھا۔ کوئی خواہ مافیا کو پسند کرتا تھا یا اس سے نفرت کرتا تھا، ڈھکے چھپے الفاظ میں اسے مافیا کو دوست ہی کا درجہ دینا پڑتا تھا۔ اس لیے سوال اس طرح کیا جاتا تھا، کیا تم دوستوں کے دوست ہو؟ نہیں، مائیکل نے جواب دیا، میں نے کہا نا کہ میں یہاں اجنبی ہوں۔ کیفے کے مالک نے اس کا سر تا پا جائزہ لیا، وہ گویا اسے نظروں ہی نظروں میں پرکھ رہا تھا۔ پھر اس نے دونوں چرواہوں کی طرف دیکھا جو اس وقت باڈی گارڈز کے فرائض انجام دے رہے تھے اور بے خوفی سے بندوقیں سرے عام لیے پھر رہے تھے۔ دل ہی دل میں وہ غالباً اسی نتیجے پر پہنچا ہوگا کہ اس طرح دو باڈی گارڈز کے ساتھ پھرنے والا اور روپوشی کی غرض سے ایک ملک سے بھاگ کر دوسرے ملک آ جانے والا آدمی معمولی اور بے حیثیت تو نہیں ہو سکتا تھا۔ تاہم وہ اپنے لہجے میں خفگی کا عنصر برقرار رکھتے ہوئے بولا، اتوار کی سپہر کو یہاں آ جاؤ، میرا نام وٹیلی ہے اور میرا گھر وہ گاؤں سے ذرا آگے پہاڑی پر ہے، لیکن تم یہیں کیفے میں ہی آ جانا، میں یہاں سے تمہیں اپنے ساتھ گھر لے چلوں گا، پھر بیٹھ کر بات کریں گے۔ فیب نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا، لیکن مائیکل نے اس کی طرف ایسی نظر سے دیکھا کہ وہ گویا بولنا بھول گیا۔ کیفے کا مالک غالباً اس بات سے کچھ اور متاثر ہوا، غالباً اسی کا نتیجہ تھا کہ جب مائیکل نے مصافحے کے لیے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا تو اس نے نہ صرف مصافحہ کر لیا بلکہ قدرے خوش اخلاقی سے مسکرانے بھی لگا۔ شاید اس کا دل اس سے کہہ رہا تھا کہ اس طرح اچانک اس قسم کا رشتہ مل جانا اس کے اور اس کی بیٹی کے لیے خوش بختی کا باعث ہو سکتا تھا۔ اس کے بعد آوارہ گردی میں مائیکل کو دلچسپی نہیں رہی۔ انہوں نے کارلیون سے کرائے کی ایک کار لی جس میں ڈرائیور بھی موجود تھا۔ اس کار کے ذریعے وہ دوپہر کے بعد واپس پہنچ گئے۔ اس شام ڈون ٹوما بھی آیا ہوا تھا اور اسے ڈاکٹر ٹازا کو یقیناً باڈی گارڈز کی زبانی آج کے واقعے کی خبر مل چکی تھی، کیونکہ شام کو جب وہ تینوں باغ میں اکٹھے ہوئے تو ڈاکٹر ٹازا نے مائیکل کی طرف دیکھ کر شریر انداز میں مسکراتے ہوئے گویا ڈون کو یاد دلایا، آج تو ہمارے دوست کے ہوش و حواس پر بجلی گر پڑی ہے۔ ٹوما مسکرایا اور اس نے مربیانہ انداز میں سر ہلایا۔
مائیکل نے ٹوما سے کہا، اتوار کو میں ان لوگوں کے گھر شادی کی بات کرنے جا رہا ہوں، مجھے کچھ رقم کی ضرورت ہوگی، میں ان لوگوں کے لیے تحائف خریدنا چاہتا ہوں، اس کے علاوہ میرے پاس گاڑی بھی ہونی چاہیے۔ ڈان ٹوما نے کوئی اعتراض نہیں کیا اور اسبات میں سر ہلاتے ہوئے بولا، رقم تمہیں صبح مل جائے گی، اور گاڑی کے لیے میں فیب سے کہہ دوں گا، اسے مشینی چیزوں کی کچھ سمجھ بوجھ ہے، وہ تمہارے لیے کوئی سیکنڈ ہینڈ گاڑی خرید لائے گا۔ پھر ایک لمحے کے توقف سے وہ بولا، میں اس فیملی کو جانتا ہوں، اچھے معزز لوگ ہیں، گئے گزرے نہیں ہیں، لڑکی بھی اچھی ہے، لیکن ایک بات پھر سوچ لو، مجھے اپنے باپ کے سامنے شرمندہ نہ کرانا۔ مائیکل نے اس کی طرف ایسی نظروں سے دیکھا جیسے کہہ رہا ہو، سوچنے کا ہوش کس کم بخت کو ہے۔ اتوار سے پہلے فیب مائیکل کے لیے ایک سیکنڈ ہینڈ الفا رومیو گاڑی خرید لایا۔ گاڑی پرانی لیکن عمدہ حالت میں تھی۔ رقم مائیکل کو پہلے ہی مل چکی تھی اور وہ بس کے ذریعے پالر موجا کی لڑکی اور اس کے گھر والوں کے لیے تحائف خرید لایا تھا۔ اسے معلوم ہو چکا تھا کہ لڑکی کا نام لونیا تھا اور وہ اب ہر رات اسی کے خواب دیکھتا تھا۔ اتوار کو مائیکل گاڑی میں کیفے پہنچا۔ کیلو اور فیب پچھلی سیٹ پر بیٹھے تھے۔ کیفے اس روز بند تھا لیکن وٹیلی اس کے انتظار میں بیٹھا تھا۔ مائیکل نے دونوں باڈی گارڈز کو وہیں رکنے کے لیے کہا اور وٹیلی کے ہمراہ پیدل اس کے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ سفر تو مختصر ہی تھا لیکن اس میں پہاڑی پر چڑھائی بھی شامل تھی۔ عام حالات میں شاید تحائف کے پیکٹ اٹھا کر پہاڑی پر چڑھنا مائیکل کو دشوار محسوس ہوتا، لیکن اس وقت پہلی نظر کا عشق گویا اسے اڑائے لے جا رہا تھا۔ وٹیلی کا گھر دیکھ کر مائیکل کو اندازہ ہوا کہ وہ عام لوگوں کی نسبت ذرا خوشحال تھا۔ اس کے دونوں بیٹے بھی گویا خاص طور پر اس کے استقبال کے لیے تیار ہو کر بیٹھے تھے۔ ان کی عمریں زیادہ نہیں تھیں، مگر تنومند اور مضبوط ہونے کی وجہ سے وہ اپنی عمر سے کچھ بڑے لگ رہے تھے۔ وٹیلی کی بیوی بھی چاق و چوبند اور صحت مند عورت تھی، لڑکی کہیں نظر نہیں آ رہی تھی۔ ماں بیٹوں سے مائیکل کا تعارف کرایا گیا لیکن اس نے ایک لفظ بھی نہیں سنا۔ اس نے ان لوگوں کے تحائف انہیں دیے، البتہ اس تحفے کا پیکٹ اپنے پاس ہی رکھا جو وہ لڑکی کے لیے لے کر آیا تھا۔ اس کے تحائف شکریہ کے ساتھ قبول کر لیے گئے لیکن کچھ زیادہ خوشی یا گرم جوشی کا مظاہرہ نہیں کیا گیا۔ مائیکل کو احساس ہوا کہ شاید اس نے تحائف لانے میں عجلت دکھائی تھی۔ ابھی تو بات چیت شروع بھی نہیں ہوئی تھی اور وہ تحفے لے آیا تھا، نہ جانے لڑکی والوں کا جواب کیا ہو۔ آخر وٹیلی نے اصل موضوع کی طرف آتے ہوئے کہا، یہ مت سمجھنا کہ ہم ہر اجنبی کو اس طرح گھر میں بلا کر اس کی خاطر مدارات کر سکتے ہیں اور اس سے تحفے قبول کر سکتے ہیں۔ دراصل ٹوما نے ہمیں تمہارے بارے میں اطمینان دلایا ہے اور اس علاقے میں ٹوما جیسے آدمی کے الفاظ پر نہ تو کوئی شبہ کر سکتا ہے اور نہ اس کی سفارش کو نظر انداز کر سکتا ہے، اسی لیے ہم نے تمہیں خوش آمدید کہا ہے۔ لیکن اس بات سے تو تم بھی اتفاق کرو گے کہ اگر ہم اتنا بڑا فیصلہ کرنے جا رہے ہیں اور تم اس معاملے میں بالکل سنجیدہ ہو تو ہمیں تمہارے بارے میں کچھ زیادہ معلوم ہونا چاہیے۔ ہمیں یہ تو معلوم ہو چکا ہے کہ تمہارے خاندان کا تعلق یہیں سے ہے۔ فی الحال ہمارے لیے اتنا ہی جاننا کافی ہے کہ ڈان ٹوما تمہیں اور تمہارے خاندان کو اپنے دوستوں میں شمار کرتا ہے۔ آپ میرے بارے میں جب جو پوچھیں گے میں بتا دوں گا، مائیکل نے کہا۔ اسی لمحے اس کی کسی نامعلوم حس نے اسے بتایا کہ لڑکی کہیں آس پاس ہی موجود تھی۔ اس نے سر اٹھا کر دیکھا، وہ واقعی کمرے کے اندرونی دروازے پر کھڑی تھی۔ اس نے صرف ایک نظر مائیکل کی طرف دیکھا اور شرمیلے انداز میں سر جھکا لیا۔ اس کی چاندنی جیسی رنگت میں شفق کی لالی شامل ہو گئی۔ اس نے بالوں میں یا لباس پر کوئی پھول نہیں لگایا ہوا تھا لیکن اس کے وجود سے پھولوں کی خوشبو پھوٹتی تھی۔ مائیکل نے یہی خوشبو محسوس کر کے سر اٹھا کر دیکھا تھا۔ لڑکی کا لباس بتا رہا تھا کہ اس نے بھی آج کے دن کے لیے خصوصی اہتمام کیا تھا۔ آؤ آؤ یہاں بیٹھو لونیا، لڑکی کی ماں نے اسے بلایا اور اپنے پاس بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ سر جھکائے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی آئی اور اپنی ماں کے پاس کاؤچ پر بیٹھ گئی۔ ایک بار پھر مائیکل کی سانس اس کے سینے میں اٹکنے لگی اور خون گویا آتش سیال بن کر اس کی کن پٹیوں میں ٹھوکریں مارنے لگا۔ اسی لمحے اسے یہ احساس بھی ہوا کہ وہ اس لڑکی کو کسی اور کی ہوتے دیکھ ہی نہیں سکتا۔ وہ شاید اس مرد کو قتل کر دے گا جو اسے چھونے کی بھی کوشش کرے گا۔
اسے پا لینے، اپنا بنا لینے اور اپنے قبضے میں کر لینے کی خواہش اس کے دل میں اتنی شدید تھی کہ صبر کرنا اسے ناممکن محسوس ہو رہا تھا۔ کسی بخیل کو سونے کے سکوں کی، کسی خانہ بدوش کو گھر کی، اور کتنے ہی دنوں سے صحرا میں بھٹکتے کسی مسافر کو پانی کی، یا کسی جاں بے لب مریض کو دوا کی طلب جتنی شدت سے ہو سکتی تھی، مائیکل کے خیال میں اس کی طلب ان سب سے کہیں زیادہ شدید تھی۔ اس کی کیفیت کو شاید کسی نہ کسی حد تک لڑکی کے گھر والوں نے بھی محسوس کر لیا تھا۔ انہوں نے شاید یہ بھی محسوس کر لیا تھا کہ اس کا تعلق بہرحال کسی بڑے خاندان سے تھا۔ اس کے ٹیڑے جبڑے کو بھی کسی نے ناپسندیدگی کی نظر سے نہیں دیکھا تھا، کیونکہ دوسری طرف سے اس کے چہرے کو دیکھ کر اندازہ کرنا مشکل نہیں تھا کہ جبڑا ٹیڑھا ہونے سے پہلے وہ کتنا وجیح رہا ہوگا۔ مائیکل ایک ٹک لڑکی کے بیضوی چہرے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ وہ گویا اس کے یاقوتی ہونٹوں میں گردش کرتے خون کی حرکت بھی صاف دیکھ سکتا تھا۔ وہ مرتعش لہجے میں بولا، میں نے اس روز باغ میں تمہیں دیکھا تھا۔ اگر تم اچانک مجھے دیکھ کر ڈر گئی تھی تو میں معذرت خواہ ہوں۔ لڑکی نے صرف ایک لمحے کے لیے نظر اٹھا کر دیکھا، پھر اسی شرمیلے انداز میں سر جھکا لیا۔ اس کی لمبی لمبی سیاہ پلکیں یوں جھکی ہوئی تھیں جیسے اس کی آنکھیں بند ہوں۔ لڑکی کی ماں بولی، بیٹی اس سے بات کرو نا، بیچارہ میلوں کا سفر کر کے ہم لوگوں سے ملنے آیا ہے۔ لیکن لڑکی نے تب بھی سر نہیں اٹھایا اور نہ ہی کچھ بولی۔ مائیکل نے سنہرے کاغذ میں لپٹا ہوا اس کے تحفے کا پیکٹ اس کی طرف بڑھایا۔ لڑکی نے پیکٹ لے کر گود میں رکھ لیا، لیکن اسے کھولا نہیں اور بدستور سر جھکائے بیٹھی رہی۔ اسے کھولو نا لونیا، لڑکی کی ماں نے کہا، لیکن لونیا نے اب بھی اس کی ہدایت پر عمل نہیں کیا اور اسی طرح شرمیلے انداز میں سر جھکائے بیٹھی رہی۔ آخر ماں نے ہی پیکٹ کھولا اور اس میں سے برآمد ہونے والے مخملی ڈبے کو دیکھ کر ہی مروب نظر آنے لگی۔ ڈبے میں سے سونے کی موٹی سی خوبصورت چین برآمد ہوئی۔ چین صرف قیمتی ہی نہیں بلکہ سسلی کی روایت کے مطابق اس قسم کا تحفہ اس بات کا اشارہ بھی تھا کہ تحفہ دینے والا شادی کے معاملے میں نہایت سنجیدہ تھا۔ لڑکی نے ایک بار پھر صرف ایک لمحے کے لیے سر اٹھا کر مائیکل کی طرف دیکھا اور فوراً ہی دوبارہ نظریں جھکاتے ہوئے نہایت دھیمی اور مترنم آواز میں بولی، شکریہ۔ اس کی آواز بھی اس کی شخصیت کی طرح خوبصورت تھی۔ مائیکل کے دل میں نقرئی گھنٹیاں سی بج اٹھیں۔ لونیا کی شخصیت میں ایک عجیب اجلا پن اور اچھوتا پن تھا، ایک انوکھی تازگی اور پاکیزگی تھی۔ یہ چیزیں اس نے امریکہ یا کسی اور ملک میں کسی لڑکی میں محسوس نہیں کی تھیں۔ آخرکار وہ جانے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ تمام اہل خانہ نے اس سے باری باری مصافحہ کیا، جن میں لڑکی بھی شامل تھی۔ اس کا نازک مرمری ہاتھ اس کے ہاتھ میں آیا تو اس کے لمس سے اس کی کن پٹیاں پہلے سے بھی زیادہ سنسنانے لگیں۔ اس نے بمشکل اپنا ہاتھ پیچھے کیا کہ طویل مسافے کو کہیں اس کی بدتمیزی اور بد تہذیبی نہ سمجھا جائے۔ وہ سب لوگ اسے دروازے تک چھوڑنے آئے۔ لونیا کے والدین نے مائیکل کو آئندہ اتوار کو کھانے پر آنے کی دعوت دی تھی، لیکن اس نے محسوس کیا کہ وہ لونیا کو دوبارہ دیکھنے کے لیے ایک ہفتہ انتظار نہیں کر سکتا۔ وہ دوسرے روز ہی لونیا کے والد وٹیلی سے گپ شپ کرنے کے بہانے ان کے کیفے جا پہنچا۔ وٹیلی اس کے ساتھ کیفے کے برآمدے میں بیٹھ کر کچھ دیر گپ شپ کرتا رہا، پھر انہوں نے ایک ملازم کے ذریعے اپنی بیوی اور بیٹی کو بلا بھیجا۔ وہ گویا مائیکل کا اصل مطلب سمجھ گئے تھے اور انہیں شاید اس پر ترس آ گیا تھا۔ اس روز مائیکل اپنے باڈی گارڈز کو بھی ساتھ نہیں لایا تھا۔ اس بار لونیا بھی کم شرما رہی تھی اور مائیکل سے تھوڑی بہت بات چیت بھی کر رہی تھی۔ دوسرے روز بھی مائیکل وہاں جا پہنچا اور اس روز بھی وٹیلی نے اپنی بیوی اور بیٹی کو بلوا لیا۔ اس روز لونیا آئی تو اس نے سونے کی وہ موٹی سی چین گلے میں پہنی ہوئی تھی جو مائیکل نے اسے تحفے میں دی تھی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ اس نے مائیکل کو قبول کر لیا تھا۔ اس کی اور مائیکل کی عمر میں خاصا فرق تھا اور مائیکل کا جبڑا بھی ٹیڑھا تھا، لیکن لونیا گویا ان باتوں کو خاطر میں نہیں لا رہی تھی۔ ان چیزوں کی طرف گویا اس کی نظر ہی نہیں تھی۔ اس کی نظروں میں تو مائیکل کے لیے بس محبت ہی ہوتی تھی۔ اس روز ماں بیٹی کو واپس گھر چھوڑنے کی ذمہ داری بھی مائیکل نے ہی لے لی۔
اور وٹیلی نے اس پر اعتراض نہیں کیا۔ تینوں افراد چہل قدمی کے سے انداز میں چلتے ہوئے پہاڑی پر چڑھنے لگے تو لونیا کی ماں ان سے کچھ پیچھے رہ گئی۔ وہ باتیں کرتے ہوئے چلے جا رہے تھے۔ ناہموار راستے کی وجہ سے وہ کبھی ہولے سے ایک دوسرے سے ٹکرا بھی جاتے تھے، اور ہر بار مائیکل کے جسم میں سنسنی دوڑ جاتی تھی، جیسے وہ کوئی نوخیز لڑکا ہو اور زندگی میں پہلی بار کسی لڑکی سے ٹکرایا ہو۔ ایک جگہ تو لونیا لڑکھڑا کر گرنے بھی لگی۔ مائیکل نے فوراً سنبھالا اور سہارا دے کر گرنے سے بچایا۔ عقب سے اس کی ماں نے بلند آواز میں پیار بھرے انداز میں ڈانٹتے ہوئے سنبھل کر چلنے کی تلقین کی۔ وہ دونوں نہیں دیکھ سکے کہ اس وقت لونیا کی ماں کی ہونٹوں پر خفیف سی مسکراہٹ تھی، اور وہ دل ہی دل میں سوچ رہی تھی کہ اس کی بیٹی تو اس وقت سے اس پہاڑی پر چڑھ رہی تھی جب سے اس نے چلنا سیکھا تھا، اور جب سے ذرا بڑی ہوئی تھی تب سے تو یہاں کلانچیں بھرتی پھر رہی تھی، اور آج تک وہ اس طرح نہیں لڑکھڑائی تھی۔ 2 ہفتے اسی طرح ان کی ملاقاتیں جاری رہیں، لیکن یہ ملاقاتیں تنہائی میں نہیں ہوتی تھیں۔ اس دوران کوئی نہ کوئی تیسرا فرد موجود ہوتا تھا، تاہم اب لونیا بلا جھجک مائیکل سے بات کرنے لگی تھی، گویا وہ ایک کم عمر تقریباً ان پڑھ اور دیہاتی سی لڑکی تھی، لیکن اس کی معصومیت، اس کے اچھوتے پیکر اور اس کے وجود کی تازگی نے گویا مائیکل کو اپنا اسیر بنا لیا تھا۔ لونیا کی بھی ہر ادا سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ بھی اسے پرستش کی حد تک چاہنے لگی تھی۔ مزید 2 ہفتے بعد ان کی شادی ہو گئی، اور مائیکل کو گویا ایک نئی زندگی مل گئی۔ وہ جن تجربات سے گزر رہا تھا وہ گویا اس سے پہلے اسے زندگی میں کبھی ہوئے ہی نہیں تھے۔ لونیا تو گویا اس کی پوجا کرنے لگی تھی، اور وہ بھی جیسے لونیا کا دیوانہ ہو گیا تھا۔ شادی کے بعد پہلے ہفتے میں وہ کئی بار پکنک پر گئے اور ادھر ادھر خوب گھومے پھرے، لیکن پھر ایک روز ڈان ٹوما نے علیحدگی میں اس سے ملاقات کی اور اسے سمجھایا کہ ایک مقامی لڑکی سے شادی کی وجہ سے وہ پورے علاقے کے لوگوں کی نظروں میں آ گیا ہے، اور اس کے لیے اب احتیاط برتنا ضروری تھا، کیونکہ نیو یارک میں بیٹھے ہوئے کارلیون فیملی کے دشمنوں کے ہاتھ یہاں تک بھی پہنچے ہوئے تھے۔ آخر وہ بھی یہیں سے گئے ہوئے لوگوں کی نسلیں تھیں۔ ڈان ٹوما نے اب تو ولا کی 4 دیواری سے باہر بھی حفاظت کے لیے گارڈز تعینات کر دیے تھے، جبکہ 4 دیواری کے اندر فیب اور کیلو پہرا دیتے تھے۔ ڈان ٹوما خاصا فکر مند نظر آتا تھا۔ پالرمو میں نئی مافیا کے لوگوں سے اس کی چپکلش بڑھتی جا رہی تھی۔ مائیکل نے اس کی بات سنجیدگی سے سنی اور اپنی نقل و حرکت محدود کر دی۔ وہ زیادہ تر گھر میں ہی رہنے لگا اور لونیا کو پڑھنا لکھنا سکھانے کی بھی کوشش کرتا۔ پھر ایک روز ڈان ٹوما پالومر سے واپس آیا تو اس کے چہرے پر غیر معمولی سنجیدگی تھی۔ وہ مائیکل کو ایک طرف لے گیا اور نہایت رنجیدہ لہجے میں اس نے مائیکل کو بتایا کہ پالرمو میں اسے خصوصی ذرائع سے اطلاع ملی ہے کہ نیو یارک میں سنی کو قتل کر دیا گیا ہے۔ سنی کے قتل کو کئی ماہ گزر چکے تھے، اور اس خبر سے مائیکل کو جو دھچکا پہنچا تھا اس کے اثرات کافی حد تک کم ہو چکے تھے۔ ایک روز ڈان ٹوما نے اسے بتایا، تم علاقے کے بہت زیادہ لوگوں کی نظروں میں آ گئے ہو، اور میں تمہاری سلامتی کی طرف سے بہت فکر مند ہوں۔ میں نے فیصلہ کیا ہے کہ تم میاں بیوی کو ایک اور جگہ منتقل کر دیا جائے جو زیادہ محفوظ ہے۔ ہم کوشش کریں گے کہ کم سے کم لوگوں کو اس جگہ کے بارے میں علم ہو۔ تم خود بھی وہاں نہایت احتیاط سے رہنا اور خود کو زیادہ سے زیادہ پوشیدہ رکھنے کی کوشش کرنا۔ ڈاکٹر ٹازا سے بھی ذکر نہ کرنا کہ تم کہیں اور منتقل ہو رہے ہو۔ فیب اور کیلو بدستور باڈی گارڈ کے طور پر تمہارے ساتھ رہیں گے اور گاڑی میں تمہارے ساتھ جائیں گے۔ وہ جگہ زیادہ محفوظ ہے۔ لونیا ان دنوں امید سے تھی اور کچھ دنوں کے لیے اپنے گھر جانا چاہتی تھی۔ طے یہ پایا کہ فی الحال لونیا کو اس کے والدین کے گھر پہنچا دیا جائے گا، بعد میں وہ وہیں براہ راست مائیکل کی نئی پناہ گاہ پر آ جائے گی۔ ڈان ٹوما نے اسے اسی رات خدا حافظ کہہ دیا، کیونکہ صبح منہ اندھیرے اسے پالرمو جانا تھا۔ دوسرے روز ناشتے کے بعد مائیکل نے اوپر کی منزل سے اپنے کمرے کی کھڑکی سے نیچے جھانکا تو فیب کو باغ میں ایک کرسی پر بیٹھے پایا۔ اس کی گن قریب ہی تپائی کے سہارے کھڑی تھی۔ مائیکل نے اسے پکارا اور کہا، گاڑی نکالو، تھوڑی دیر میں مجھے یہاں سے روانہ ہونا ہے۔ کیلو کہاں ہے؟ کیلو کچن میں کافی پی رہا ہے۔ فیب نے اٹھتے ہوئے جواب دیا، پھر پوچھا، کیا آپ کی بیوی بھی آپ کے ساتھ جائے گی؟ مائیکل نے آنکھیں سکیڑ کر اس کی طرف دیکھا۔ اس لمحے اسے احساس ہوا کہ کچھ دنوں سے فیب کی نظریں اکثر لونیا کا تعاقب کرتی رہتی تھیں۔ لونیا جب بھی اس کے سامنے ادھر ادھر کہیں جاتی تھی
وہ پرخیال انداز میں اس کی طرف دیکھتا رہتا تھا۔ پھر مائیکل نے یہ سوچ کر خود کو تسلی دی کہ اس بات سے اسے تشویش میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں تھی۔ وہ یہاں کے ڈون کا مہمان اور اس کے دوست کا بیٹا تھا۔ فیب جیسے لوگ اس کی بیوی سے چھیڑ چھاڑ یا کوئی غلط حرکت کرنے کی جرت نہیں کر سکتے تھے۔ اس کا سیدھا سا مطلب موت تھا۔ ہاں، مائیکل نے سرد مہری سے جواب دیا، ہمارے ساتھ جائے گی، لیکن اسے اس کے والدین کے گھر اتارنا ہے۔ وہ چند دن بعد میرے پاس آئے گی۔ اس نے منہ ہاتھ دھویا اور نیچے کچن میں جا کر ناشتہ کرنے لگا۔ لونیا نے اپنے ہاتھ سے ناشتہ تیار کر کے اس کے سامنے رکھا اور خود باہر چلی گئی۔ مائیکل ناشتے سے فارغ ہو رہا تھا کہ کیلو کچن میں آیا اور بولا، کیا میں آپ کا بیگ گاڑی میں پہنچا دوں؟ نہیں، بیگ میں خود ہی لے آؤں گا۔ لونیا کہاں ہے؟ وہ باہر گاڑی میں ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھی ہے اور گاڑی سٹارٹ کرنے کے لیے بے چین ہے۔ کیلو مسکراتے ہوئے بولا، لگتا ہے امریکہ جانے سے پہلے وہ امریکی لڑکیوں والے سارے کام سیکھ لے گی۔ فیب کو بلا لو اور گاڑی میں میرا انتظار کرو، میں ابھی آیا۔ یہ کہہ کر مائیکل دوبارہ اوپر اپنے بیڈ روم میں آیا۔ اس کا بیگ تیار رکھا تھا۔ اسے اٹھانے سے پہلے اس نے کھڑکی سے جھانک کر نیچے دیکھا۔ کیلو کھانے پینے کے سامان کی باسکٹ گاڑی کی پچھلی سیٹ پر رکھ رہا تھا۔ گاڑی احاطے میں کھڑی تھی اور لونیا ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھی سٹیئرنگ وہیل کو ادھر ادھر گھما کر بچوں کی طرح خوش ہو رہی تھی۔ پھر اس کی نظر فیب پر پڑی۔ وہ گیٹ سے باہر جا رہا تھا۔ جاتے جاتے اس نے عجیب سے انداز میں گاڑی کی طرف دیکھا۔ مائیکل کو اس کا انداز کچھ عجیب سا لگا۔ شاید وہ کسی کام سے باہر جا رہا تھا، لیکن جاتے جاتے بھی لونیا کو ایک نظر دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ مائیکل دل ہی دل میں اس کے لیے غصے اور ناپسندیدگی کی ایک لہر محسوس کرتے ہوئے اپنا بیگ اٹھا کر نیچے آ گیا۔ غنیمت تھا کہ ڈاکٹر ٹازا ابھی تک سو رہا تھا۔ مائیکل اس کے سامنے رخصت ہونا نہیں چاہتا تھا۔ وہ دروازے سے نکلا تو لونیا نے دور سے ہی اسے دیکھ لیا اور ہاتھ ہلایا۔ وہ گویا اس کے استقبال کے لیے پہلے ہی سے گاڑی سٹارٹ کر لینا چاہتی تھی، اس لیے اس نے اگنیشن میں چابی گھمائی۔ دوسرے ہی لمحے اتنا زوردار دھماکہ ہوا کہ مائیکل کچن کی دیوار سے ٹکرا کر دور جا گرا۔ اسے احساس تھا کہ کچھ چیزوں کے ٹکڑے اس پر گر رہے تھے۔ اسے یوں لگا جیسے اس کے کانوں کے پردے پھٹ گئے ہیں اور اس کی سماعت میں صرف سائیں سائیں کی سی آواز گونج رہی ہے۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا رہا تھا، لیکن بے ہوش ہونے سے پہلے اس نے اتنا ضرور دیکھ لیا کہ گاڑی کے پرخچے اڑ چکے تھے۔ اس کے صرف چاروں پہیے اپنی جگہ کھڑے رہ گئے تھے، یا پھر وہ ایکسل وغیرہ نظر آ رہے تھے جن کے ذریعے پہیے ایک دوسرے سے جڑے ہوئے تھے۔ ان کے سوا کچھ باقی نہیں رہا تھا۔ مائیکل کو ایک ایسے کمرے میں ہوش آیا جہاں روشنی کے لیے مٹی کے تیل کا صرف ایک لیمپ موجود تھا۔ جلد ہی اسے اندازہ ہو گیا کہ اسے نہایت رازدارانہ انداز میں اس کمرے میں رکھا گیا تھا۔ ڈاکٹر ٹازا اس کے قریب موجود تھا، جو اس کمرے سے ہسپتال کے کمرے کا سا کام لینے کی کوشش کر رہا تھا۔ ڈان ٹوما بھی وہاں موجود تھا۔ ڈاکٹر ٹازا نے گویا نئے سرے سے اس کا معائنہ کیا اور ڈان کو مطلع کیا، اب اس کی حالت بہت بہتر ہے، اب اس سے بات چیت کی جا سکتی ہے۔ ڈان نے اپنی کرسی مائیکل کے بیڈ کے قریب کھینچ لی اور نیچی آواز میں بولا، مائیکل، تمہیں ایک ہفتے بعد ہوش آیا ہے۔ فیب غائب ہو چکا ہے، یہ یقیناً اسی کی کارستانی تھی۔ تمہارے بارے میں مشہور ہو چکا ہے کہ تم مر چکے ہو، اور میں اس تاثر کی تصدیق کر رہا ہوں۔ اس طرح تم محفوظ رہو گے اور تمہاری جان کو مزید خطرہ لاحق نہیں ہوگا۔ اس وقت تم میرے ایک فارم ہاؤس میں ہو جو پہاڑوں کے درمیان واقع ہے۔ میرا تمہارے والد کے ساتھ پیغامات کا تبادلہ ہوا ہے، جلد ہی وہ تمہیں امریکہ واپس بلوانے کے انتظامات کر رہے ہیں۔ شاید مائیکل کی آنکھوں میں سوال پڑھ کر ڈان ٹوما نے مزید کہا، پالرمو میں نئی مافیا کے نوجوان لوگوں نے تمہاری موت کی خبر سننے کے بعد مجھ سے صلح کر لی ہے۔ اب بات میری سمجھ میں آ گئی ہے، ان کا اصل ہدف میں نہیں تم تھے۔ تمہاری موت کی خبر سن کر گویا انہیں قرار آ گیا ہے۔ اس کام کے لیے انہوں نے فیب کو خرید لیا تھا۔ بہرحال تم یہ سارے معاملات مجھ پر چھوڑ دو، میں تمہیں صرف حالات سے آگاہ رکھنے کے لیے یہ سب کچھ بتا رہا ہوں، لیکن تمہیں ان معاملات میں سر کھپانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ تم بس آرام کرو اور اپنی صحت بحال کرنے کی کوشش کرو۔ کیلو بھی یقیناً مر چکا تھا۔ مائیکل کے ذہن میں وہ آخری منظر ابھر رہا تھا جو اس نے بے ہوش ہونے سے پہلے دیکھا تھا۔
اس کے ہونٹوں پر ایک صفاق سی مسکراہٹ ابھری اور وہ سرگوشی کے سے انداز میں ڈان ٹوما سے مخاطب ہوا، علاقے کے تمام چرواہوں میں یہ بات پھیلا دو کہ جو آدمی تمہیں فیب کا سراغ دے گا اسے تم انعام کے طور پر ایک بہترین فارم دو گے۔ اس کی مسکراہٹ دیکھ کر اور اس کی بات سن کر ڈان کے چہرے پر طمانینت آ گئی۔ ایک لمحے کی خاموشی کے بعد مائیکل بولا، پاپا کو پیغام بھجوا دیا کہ وہ مجھے جلدی بلوانے کی کوشش کریں اور میری طرف سے یہ بھی کہلوا دینا کہ اب میں صحیح معنوں میں ان کا بیٹا بن کر زندگی گزاروں گا۔ تاہم مائیکل کی صحت بحال ہونے میں 1 مہینہ لگ گیا اور مزید 2 مہینے اس کی واپسی کے انتظامات ہونے میں لگ گئے۔ آخر کار وہ رازدارانہ انداز میں ایک روز پالرمو جا پہنچا۔ وہاں سے وہ ہوائی جہاز کے ذریعے روم اور روم سے نیو یارک پہنچ گیا۔ تعلیم سے فارغ ہونے کے بعد کے نے نیو ہیمپشائر کے ایک سکول میں ٹیچر کے طور پر ملازمت کر لی تھی۔ مائیکل کے غائب ہونے کے بعد ابتدائی 6 ماہ کے دوران وہ تقریباً ہر ہفتے ماما کارلیون کو فون کر کے مائیکل کے بارے میں پوچھتی رہی۔ ماما کارلیون اس سے ہمیشہ مشفقانہ انداز میں بات کرتی، لیکن آخر میں یہی کہتی، تم بہت اچھی لڑکی ہو، لیکن مائیکل کو بھول جاؤ اور اپنے لیے کوئی اچھا سا لڑکا تلاش کر کے شادی کر لو۔ اسکول میں ملازمت کرنے کے بعد رفتہ رفتہ اس کا ماما کارلیون کو فون کرنے کا سلسلہ ٹوٹ گیا۔ 2 سال یوں ہی گزر گئے۔ اس دوران کہ کسی اور مرد سے راہ و رسم نہیں بڑھا سکی۔ اس کا دل ہی نہیں چاہا، مائیکل کے بعد اسے کوئی اچھا ہی نہیں لگا، اور مائیکل کا تصور اس کے ذہن سے مکمل طور پر محو نہیں ہو سکا۔ کبھی کبھی اسے یہ سوچ کر دکھ بھی ہوتا کہ مائیکل نے اس پر اتنا بھی بھروسہ نہیں کیا تھا کہ جاتے وقت اپنے بارے میں کچھ بتا جاتا۔ اس کے دل کے کسی گوشے میں اس خاموش شکوے کے ساتھ ساتھ یہ امید بھی جاگزی رہی کہ کبھی نہ کبھی اس کے نام مائیکل کا کوئی خط یا پیغام ضرور آئے گا۔ ایک طویل عرصے بعد اس کا ایک تقریب کے سلسلے میں نیو یارک جانا ہوا تو وہ ہوٹل میں ٹھہری۔ ہوٹل کے در و دیوار سے لپٹی ہوئی یادوں نے گویا اس پر حملہ کر دیا۔ یہی وہ جگہ تھی جہاں اس نے مائیکل کے ساتھ زندگی کے وہ حسین لمحات گزارے تھے جن کی یاد کی خوشبو سے اب بھی سوچوں کی دنیا مہکنے لگتی تھی۔ اسی ہوٹل میں اس نے گویا بے اختیاری کے سے عالم میں ایک بار پھر ماما کارلیون کو فون کر لیا۔ تقریباً 2.5 سال بعد ان کے درمیان بات چیت ہو رہی تھی۔ اپنا نام بتا کر کے نے پوچھا، آپ نے مجھے پہچانا؟ ہاں پہچان لیا، ماما کارلیون اپنی کھردری اور شکستہ انگریزی میں کہنے لگی۔ بہت عرصے بعد فون کیا ہے تم نے، کیا شادی کر لی؟ نہیں، میں بس مصروف رہی، کہ بولی اور پھر پوچھے بغیر نہ رہ سکی، مائیکل کا کوئی پیغام آیا؟ وہ خیریت سے تو ہے نا؟ مائیکل تو گھر آ چکا ہے، کیا وہ تم سے نہیں ملا؟ اس نے تمہیں فون بھی نہیں کیا؟ ماما کارلیون نے قدرے حیرت سے پوچھا۔ اس سے کہیں زیادہ حیرت خود کے کو یہ سن کر ہوئی کہ مائیکل گھر آ چکا تھا۔ اس نے اسے فون تک کرنے کی زحمت نہیں کی تھی۔ اس کا دل مجروح سا ہو گیا۔ اسے اپنی محبت کی توہین کا احساس ہوا۔ اس کا جی چاہا کہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ اپنے آپ کو سنبھالنے کی کوشش کرتے ہوئے اس نے شکستہ سے لہجے میں پوچھا، وہ کب سے گھر آیا ہوا ہے؟ اسے تو آئے ہوئے 6 ماہ ہو گئے، ماما کارلیون نے اطمینان سے جواب دیا۔ اس کا دل کچھ اور کٹ کر رہ گیا۔ اس احساس سے اسے شرم بھی محسوس ہوئی کہ ماما کارلیون کیا سوچ رہی ہوں گی کہ ان کے بیٹے کو اس لڑکی کی اتنی بھی پرواہ نہیں کہ واپس آنے کے بعد 6 ماہ کے اندر اسے ایک بار ہی فون کر لیتا، اور یہ لڑکی اب بھی اس کے بارے میں پوچھتی رہتی تھی۔ شرم اور خجالت کے احساس سے اس کی کن پٹیاں تپنے لگیں۔ پھر اسے اطالویوں پر بلکہ تمام غیر ملکیوں پر غصہ آنے لگا۔ شاید سارے ہی غیر ملکی ایسے کٹھور ہوتے ہیں، وہ محض وزاداری نبھانے کے لیے یا رسماً بھی چھوٹے موٹے آداب زندگی یاد نہیں رکھ سکتے تھے۔ انا کے سہارے اس نے اپنے لہجے کو ہموار رکھنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، بس مجھے یہی معلوم کرنا تھا کہ وہ خیر و عافیت سے ہے، میں آئندہ فون کر کے آپ کو زحمت نہیں دوں گی۔ ماما کارلیون گویا اس کی کوئی بات ہی نہیں سن رہی تھی۔ وہ اپنی دھن میں بولی، تم ٹیکسی پکڑو اور اچانک آ کر مائیکل کو حیران کر دو، میں تمہارا انتظار کر رہی ہوں۔ نہیں مسز کارلیون، میں ایسا نہیں کر سکتی، کے نے اپنے لہجے میں سرد مہری لانے کی کوشش کی۔ جب وہ مجھ سے ملنا ہی نہیں چاہتا تو میں کیوں خام خواہ اسے اور آپ لوگوں کو زحمت دوں؟ اگر اسے مجھ سے ملنے کی خواہش ہوتی
تو اس نے کم از کم گھر واپس آنے کے بعد مجھے فون کیا ہوتا۔ لڑکی، تم بالکل ہی بے وقوف ہو۔ ماما کارلیون دھیرے سے ہنسی۔ تم اس سے ملنے تھوڑا ہی آؤ گی، تم مجھ سے ملنے آؤ۔ بس اب میں زیادہ باتیں نہیں سنوں گی، میں تمہارا انتظار کر رہی ہوں۔ میں باہر گیٹ پر آدمیوں کو بھی کہلوا دیتی ہوں۔ یہ کہہ کر ماما کارلیون نے فون بند کر دیا۔ کہ چاہتی تو دوبارہ فون کر کے کہہ سکتی تھی کہ وہ نہیں آئے گی، لیکن ماما کارلیون نے کچھ اتنے مان سے اسے آنے کے لیے کہا تھا کہ اس کی ایسا کرنے کی ہمت نہیں پڑی، اور پھر شاید اس کے لاشعور میں کہیں شاید مائیکل کو دیکھنے کی خواہش بھی کار فرما تھی۔